جو بندہ مومن صدق دل سے رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ کبھی دنیا کو اور دنیا کی تکالیف کو اپنی نگاہوں میں نہیں لاتا. بے شک بے وہ شک صرف عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے اپنی زندگی کو گزارنا اپنا بہترین سرمایہ سمجھتا بے ہے. شک سبحان اللہ اس سبحان اللہ. مسلم نے کہا کہ بادشاہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ ان سزاؤں کو دیکھ کر کے تیری یہ تکلیفوں کو دیکھ کر کے میں ٹوٹ جاؤں گا، میں اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے آتش پرست ہو جاؤں گا. سن لے، اس زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے، تکالیف دینے اور آرام کا مالک میرا رب ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ہماری زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی، جو بھی مصیبتیں آتی، جو بھی آرام آتا، یہ اللہ کی جانب سے ہے. اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے صبر کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرو. اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں میسر ہوں، خوشی کے دن آئے تو اس کا شکر کر کے اپنے رب کے احسان کو جتاؤ. اس نے کہا کہ میں ٹوٹنے والا نہیں. اس لیے جو سچے دل سے غلام مصطفیٰ ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی اور بادشاہی اسے قبول نہیں ہوتی ہے. بادشاہ نے اسے زندان میں ڈال دیا اور بڑی مصیبت اور تکالیف کی سزائیں دی. 1 مہینے کے بعد پھر نکالا کہ شاید اب ٹوٹ گیا ہوگا. بھوک اور پیاس اچھوں کو توڑ دیتی ہے، اب ٹوٹ گیا ہوگا. نکالا گیا اور دیکھا یہ گیا کہ بندہ مومن چلنے سے مجبور ہے. ڈھے جا رہا ہے، گر جا رہا ہے، پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے لایا گیا. بادشاہ نے کہا اب بھی وقت ہے، اگر ان ساری تکالیف سے تجھے بچنا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہے، چھوڑ دے اسلام، قبول کر لے میرا مذہب. جو میرا مذہب ہے آتش پرست، آگ کی پوجا کرنا، اسے قبول کر لے. اس بندہ مومن آواز تو نہیں تھی، نقی کمزور آواز ہو گئی تھی، لیکن سر ہلا کے کہا جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک یہ محمد عربی کی غلام بن کر کے رہیں گی، جب تک میری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی باقی ہے رسول اللہ کی غلامی میں گزاروں گا. اے بادشاہ اپنے اس حربے کو چھوڑ دے کہ تکالیف دے کر مجھے توڑ دے گا، مصیبتیں دے کر مجھے توڑے گا. بادشاہ ناراض ہوا، کہا اسے پھر جیل میں ڈال دو، زندان میں ڈال دو. قید کر دیا گیا. لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بھی انتظار کرتی ہے کہ بندہ کس قدر میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، بندہ کس قدر میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے. اور جب ہمارا بھروسہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر نثار ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے. حالات سازگار ہوئے، بادشاہی نظام ہوا، اس بادشاہ بدلا، دوسرا نظام قائم ہوا. دوسرے بادشاہ نے آرڈر کیا جتنے زندان میں قیدی ہیں سب کو رہا کر دیا ہے. میرے عزیز جانتے ہو وہ ایک مسلمان، ہزاروں قیدیوں کے بیچ میں ایک مسلمان ڈالا گیا تھا. لیکن بادشاہ نے جب قید سے رہائی دی تو دیکھ کر زمانہ دنگ رہ گیا کہ اس قید سے وہ ایک مسلمان جو قید ہوا تھا وہی نکل نہیں رہا، بلکہ 6-7 ہزار جتنے قیدی تھے سب کے سب کلمہ پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں. تو قید کے عالم میں بھی قیدی ہو کر بھی ایک مسلمان محمد عربی کے کردار کو جب لے کے جیل خانے میں بھی پہنچتا ہے تو وہاں کا ماحول جنتی بنا دیتا ہے. اس لیے مجھے کہنا یہ ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ حالات اتنے سازگار نہیں ہیں، حالات اس قدر ہیں کہ اب ضرورت یہ ہے کہ تم سننے صرف نہیں، سن کر مزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ جلسے میں آؤ، میلاد خانی میں جاؤ تو صرف عمل کے جذبے سے جاؤ، اپنے نبی کے کردار کو عام کر دو، نبی کے کردار کو عام کرو. اور وہ نہیں صاحب آج جو اسلام ہمیں دکھائی دے رہا ہے یا تو مقرر کی زبان میں دکھائی دے رہا یا تو مصنف کی کتاب پہ دکھائی دے رہا ہے، اور مارکیٹ میں تو ہے یہ نہیں صاحب، مارکیٹ میں تو ہے ہی نہیں. آج دیکھو عالم یہ ہے کہ آج ہم دین کو خود ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دین کو نیچا دکھا رہے. ارے دین کو نیچا تو ہم ہی دکھا رہے ہیں. آپ یہ بتاؤ، آپ کی مسجد ہے محلے کی مسجد میں ایک پیش امام رکھتے ہیں، کتنا اسے تنخواہ دیتے ہیں، کتنی خدمت کرتے ہیں، اور کتنا زیادہ سے زیادہ 10,000 8,000 12,000 اور بہت ہوگا تو 15,000 دے دیں گے. آپ یہ جان لیں اور یہ کہیں کہ صاحب غریبوں کا محلہ ہے.
غریبوں کی بستی ہے، اور اس لیے یہ ہے ان غریب کی بستی میں حضرت مولانا نظام صاحب ان غریبوں کی بستی میں آپ معائنہ کر لیجئے، اگر 100 گھر کی بستی ہے غریب جو اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہیں، ہر گھر میں کم سے کم 5 موبائل ملے گا، اور ہر موبائل پر ایک مہینے میں کم سے کم 300 کا ریچارج ہوگا، اور 300 کا ریچارج کے حساب سے آپ جوڑیے، ایک گھر میں صرف 3 موبائل جوڑ لیجئے، 100 گھر کی بستی پہ جوڑ لیجئے، اور اس پہ خرچ آپ جوڑ لیجئے، کم سے کم لاکھوں آپ جو ہے مہینے میں اس ریچارج پہ خرچ کر کے، جانتے ہو کس کی مدد کر رہے ہیں؟ جانتے ہو یہ فالتو کا خرچ کر کے ایک موبائل سے کام چل سکتا ہے گھر بھر کا، ایک موبائل سے جب صاحب 8000 سے آپ امام کا کام چلا رہے ہیں تو ایک موبائل سے آپ کا کام نہیں چلے گا، چل جائے گا، لیکن جو کہ وہ شوق ہے آپ کا، اس سے آپ کو ان سے ہے، آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو ہم یہ پیسے خرچ کر کے اس کمپنی کو دے رہے ہیں، جو کمپنی دن رات ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، دن رات ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے، دن رات ہمارے خلاف سازشوں کی امداد کر رہی ہے، اس کو ہم مدد کر رہے ہیں، اور اپنے امام کے لیے ہم غریب بن گئے ہیں۔ آج یہ دین کی تعلیم کیوں تبدیل چلی جا رہی ہے؟ اگر ایک امام کو ہم کم سے کم 50,000 1 لاکھ تنخواہیں دینا شروع کر دیں تو صاحب اچھے گھر کے لوگ دین پڑھنا شروع کر دیں گے، پروفیشنل اس لیے بھائی اس میں جانے کے بعد ہمیں فاقوں سے نہیں گزرنا پڑے گا، تنگ حالی سے نہیں گزرنا پڑے گا، بلکہ دنیا بھی ہماری آباد ہوگی اور آخرت بھی ہماری آباد ہوگی، آخرت میں بھی اس کا انجام بہتر ہوگا، ہر ایک دن پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن جب آپ سوچو اچھے لوگ کہتے ہیں صاحب مدرسے میں جا کے کیا کرے گا، مدرسے میں جا کے پڑھ کر کے کیا کرے گا، پھر کیسے اس کی زندگی گزرے گی، ہم تو یہ پڑھائیں گے، ہم وہ پڑھائیں گے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ آج ہماری قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ریسرچر کی بھی ضرورت ہے، بڑے وکلا کی بھی ضرورت ہے، ججز کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم وہ اس ماحول سے گزر گئے کہ کبھی ہم کہتے تھے کہ کانوینٹ میں مت پڑھو، انگلش مت پڑھو، اسکولوں میں مت پڑھو، مدرسے میں بھیجو، اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم محتاج کھڑے ہیں، قانون جج صاحب فیصلہ کر رہے ہیں اور ہمارے ہی خلاف فیصلہ اور غلط فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ اس لیے کہ ہم وکیل ہے ہی نہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آج ہمارا علاج کرانا ہے، آج ہماری اگر بیوی پوری زندگی پردے سے رہی اور اس کو پردے میں رہ کر کے علاج، جبکہ کچھ ایسے عضو ہوتے ہیں کہ شوہر کے سامنے بغیر اسے کھولنا حرام ہوتے ہیں، دکھانا حرام ہوتا ہے، لیکن مجبوری میں، معذوری میں، پریشانی میں ہماری وہ بہن اور بیٹیاں پوری زندگی پردے پہ زندگی گزارنے کے بعد ڈاکٹر کے علاج کے لیے بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ ضرورت تھی کہ ہماری بچیاں بھی ڈاکٹر ہوں، ہماری بچیاں بھی ڈاکٹر ہوں۔ حیدرآباد میں آپ جا کے دیکھیے گا، لڑکیاں مسلم خواتین ڈاکٹر ہو کر کے انہوں نے آپس میں پلان بنایا کہ ہمیں ایک ایسا ہاسپٹل تیار کرنا چاہیے جس میں ان خواتین کی جو پوری زندگی پردے سے گزارتی ہیں، جن کا ایک بال بھی کوئی نہیں دیکھ سکا، جن کے قدم کے نشان بھی کوئی نہیں دیکھ سکا، ان کے علاج کے لیے ہمیں ایک ایسا ہاسپٹل بنانا چاہیے جس میں ان کی اس پردہ داری کا لحاظ رکھ کر کے ان کا علاج کیا جائے۔ ان بیٹیوں نے اپنے پیسے سے سیلری سے کاٹ کے اور ایک ہاسپٹل تیار کر دیا۔ اس ہاسپٹل میں 8 سال 6 سال کے بچے سے زیادہ کسی کی انٹری نہیں ہے، سارا عملہ خواتین کا ہے، اور اس میں جب وہ خواتین کسی اپنی بہن کا علاج کرنے کے لیے لے جاتی ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ بہن علاج کرنا ہمارا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے، ایسا کرو کہ علاج اب اس آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ لو، کلمہ شہادت پڑھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپریشن فیل ہو جائے اور آپ کی زندگی کی لڑی ٹوٹ جائے، تو کم سے کم اتنا تو ہوگا دنیا سے جانے کے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر کے جاؤ گے، دنیا میں سے جانے کے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر جاؤ گے۔ کلمہ شہادت پڑھ لو، کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد آپریشن تھیٹر میں اندر داخل کرتے ہیں، خود ڈاکٹرز خود 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ ہم علاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا کام تو صرف علاج کرنا ہی ہے، لیکن تیرا کام شفا دینا ہے، اے مالک و مولا
اللہ اپنی اس بندی کو جس کا ہمارے ذریعے علاج کے لیے تو نے بھیجا ہے، اسے تو شفا بھی دے دے، شفائے کاملہ دے دے۔ اس انداز میں وہاں ہو رہا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جاگے نہیں، ہم نے کیا نہیں، تو پھر وہ وقت آگا کہ ہمیں بھیک دینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، ہم بھیک مانگتے تھکیں گے لیکن کوئی ملے گا، کوئی ہمیں دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری قوم اپنے نبی کے کردار کو عام کرو، اور کبھی تم نفرتیں مت کرو۔ کسی بھی قوم سے، کسی بھی سے نفرت تمہارا کام نہیں ہے۔ بہت اچھا جو پیغام۔ نفرت کرنے والا ہے اسے کرنے دو، تمہارا کام تو پیغام محبت ہے نا۔ تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن پوری زندگی نبی کی یہ نہیں دکھا رہی کہ انہوں نے بھی کہیں کانٹے بچھائے ہیں۔ وہ دکھا رہی ہے کہ نبی نے کانٹا بچھانے والوں کو دعا کی ہے، پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کی ہے، گالی دینے والوں کے لیے دعا کی ہے، گھر سے نکال دینے والوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، طرح طرح کے مشکلات میں ڈال دینے والوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ تو تمہارے سامنے تو ایک نمونہ ہے، دنیا کی ہر قوم بہک جائے اس لیے اس کے سامنے نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے، تمہارے سامنے تو نمونہ ہے۔ اور پھر اللہ کا شکر یہ کرو کہ تمہیں وہ مذہب اللہ نے دیا ہے، اس مذہب میں پیدا کیا ہے، اس مذہب میں تمہاری زندگی کا ایک ایک گوشہ بیان کر دیا گیا ہے، تو ایک ایک گوشے کو بیان کر دیا گیا ہے، اور وضاحت کے ساتھ تمہیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اور سارے لوگ بہکے اس لیے کہ ان کے پاس آئیڈیل نہیں، اور کسی مذہب نے اتنا وضاحت کے ساتھ اپنے فالورز کو طریقہ نہیں دیا ہے۔ یہاں تک کہ تم اگر ناخن کاٹنے جا رہے ہو تو اپنے مذہب کے طریقے سے پوچھو نا کہ ناخن کاٹے تو کس ہاتھ کا پہلا انگلی کون سی ناخن شروع کرے، کس انگلی پر ہم ختم کرے۔ تم بال کتروانے جا رہے ہو، پوچھ لو اسلام سے تمہیں وضاحت کے ساتھ کس دن تمہیں بال کٹوانا ہے، کس دن بال کٹوانا سے پرہیز کرنا ہے۔ تم کھانا کھانے جا رہے ہو، پوچھو اپنے مذہب سے، تمہارے مذہب نے بتایا کھانا کھانے کے کون سے طریقے ہیں، کس طریقے سے تمہیں کھانا کھانا چاہیے۔ یہاں تک کہ تم استنجا کرنے جا رہے ہو، استنجا کا بھی طریقہ تمہارے مذہب نے خلاصہ کر کے تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہیں استنجا کرنے کا تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے استنجا اور آبدست کرنا چاہیے۔ تم چل رہے ہو تو چلنے کا انداز بھی تمہارا مذہب بتا رہا ہے، کپڑا پہن رہے ہو، کپڑا پہننے کا طریقہ بھی مذہب تمہارا بتا رہا ہے، کپڑا اتار رہے ہو، اتارنے کا طریقہ بھی مذہب بتا رہا ہے، سو رہے ہو، سونے کا طریقہ بھی تمہارا مذہب بتایا ہے۔ شکر کرو کہ ایسا مذہب تمہیں ملا ہے کہ دن رات تمہاری رہبری کر رہا ہے، ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ بھٹکے تو وہ جسے رہنمائی نہیں مل رہی، اور اگر تم بھٹک گئے اس کا مطلب ہے تم نے اپنے نبی کو دھوکہ دیا ہے، نبی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اپنے رب کی محبت جو تم دکھا رہے ہو وہ رب کی محبت تمہاری جھوٹی ہے۔ اسی لیے تو کوئی بزرگ ہیں، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بڑی شہرت تھی کہ وہ بڑی بہترین نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو نیک راستے پر لانے کی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایک عالم دین مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا چلو ہم بھی ملاقات کرتے ہیں، ان سے کچھ نصیحتیں لیتے ہیں۔ گئے کہا حضرت بہت دور سے آیا ہوں، آپ کے شہرہ سن کر کے آپ مجھے بھی کچھ نصیحت کریں تاکہ میری زندگی میں نکھار آ جائے، میری زندگی پر نور ہو جائے۔ انہوں نے کہا رے صاحب آپ تو عالم ہیں، آپ کو کیا نصیحت کرو، خود جانکار ہیں، لیکن اگر اتنی دور سے آئے ہیں تو بس ایک بات میں آپ سے ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ بابو دنیا میں کبھی بھی اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ ماننا، اپنے سے بڑا نہ سمجھنا تو اپنے برابر سمجھتے رہنا، اپنے سے چھوٹا مت سمجھنا۔ کہا رے حضرت کیا یہ بات کر رہے ہیں، یہ کون سی بھونڈی نصیحت کر رہے ہیں؟ دنیا میں کون ایسا مسلمان ہوگا جو اللہ کو اپنے سے بڑا نہ مانے، اور آپ کہہ رہے اپنے سے بڑا نہ مانو تو برابر مانتے رہنا، چھوٹا مت ماننا، ایسی بھونڈی نصیحت۔ حضرت آپ کو تو میں نے سن کر کے آیا تھا کہ آپ کی نصیحتیں بڑی پرمغز ہوتی ہیں، بڑی دل سوز ہوتی ہیں، لیکن ایسی بھونڈی نصیحت تو آپ ناراض ہو گئے اور کہا میں اسی وقت جاتا ہوں، میں تو ایک اللہ کا ولی سمجھ کے آیا، یہ تو بالکل جاہل بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اچھا بابو ایسا ہے، ناراض ہو گئے ہو، جاؤ مت اس لیے کہ اس وقت کوئی ٹرین نہیں ہے، رات کا قیام میری خانقاہ میں کر لو، صبح ناشتے کے بعد نکل جانا، کوئی ایک صبح ٹرین آتی ہے اس سے نکل جانا۔ غنیمت سمجھا، رک گئے، رات میں ٹھہرے، صبح فجر کے بعد بیٹھے، حضرت کے گھر سے ناشتے کی ٹرے آ گئی، ناشتے کے ٹرے میں
طرح طرح کے ناشتے کا سامان، کچھ مرغن حلوہ آ گیا، انڈے کا آملیٹ آ گیا، کچھ مرغے کی تلی ہوئی پیسیں آ گئی، اور کچھ اس میں تازے پراٹھے آ گئے اس میں دیکھا، اور اسی ٹرے میں ایک رات کی بچی ہوئی دال جس میں بدبو آ رہی تھی وہ بھی ایک پیالے میں رکھی ہے۔ رات کی جو لوگوں کو لنگر دیا گیا تھا اس کی کچھ روٹیاں سوکھ گئی ہیں، وہ بھی 2-4 روٹی رکھی ہوئی ہیں، وہ رکھی، اور مولوی صاحب نے دیکھا، ٹرے پر نظر ڈالی تو کہا کہ چلیے ناشتہ تو بڑھیا ہو جائے گا، لیکن یہ بدبودار دال اور روٹی کی کیا ضرورت تھی، یہ تو تازے پراٹھے، کباب اور یہ سب حلوہ میرے لیے کافی تھا، اب بڑھیا منہ دھو کر کے بیٹھے ہاتھ دھو کر کے کھانے کے لیے، اتنے میں باہر سے ایک آواز آتی ہے، اللہ کے نام پر 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے بھی کچھ کھلا دو، اللہ کے نام پر 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے بھی کچھ کھلا دو۔ مولوی صاحب نے نگاہ ڈالی ٹرے میں، کہا تو حلوہ پراٹھا تو میرے لیے کافی ہے، یہ روٹیاں کیا ہوگی، یہ دلیا کیا ہوگی، اٹھایا روٹی اور دال اس کو دے دیا مانگنے والے کو، اور حلوہ پراٹھا خود چٹ کر گئے، اور اس کے بعد جب پہنچے ڈکار آئی اور پہنچے، حضرت اب اجازت دیجئے جا رہا ہوں، اور کہا بابو جا رہے ہو لیکن میری ایک بات کو ضرور یاد رکھنا، جا تو رہے ہو لیکن ایک بات کو ضرور یاد رکھنا، اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ مان سکو تو کم سے کم اپنے برابر ماننا، اپنے سے چھوٹا مت ماننا اللہ کو۔ ہاتھ چھڑایا، مولوی صاحب نے کہا حضرت پھر وہی موڈ خراب کر دیا، ناشتے کے بعد موڈ بڑھیا ہو گیا تھا، خراب کر دیا آپ نے۔ کہا کون مسلمان ہوگا جو اللہ کو اپنے سے بڑا نہ مانے گا، بس اتنا کہا، حضرت کو جوش آیا، ہاتھ پکڑا، کہا ظالم بیٹھ جا، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اللہ کو اپنے سے بڑا مانتا ہوں، جس وقت ناشتے پہ تو بیٹھا ہوا تھا اور اللہ ہی کے نام پر مانگنے والا تجھ سے مانگ رہا تھا، اگر اللہ کو تو اپنے سے بڑا مانتا تو اللہ کے نام پر تازے کھانے اس فقیر کو دے دیتا، سائل کو دے دیتا، باسی خود کھا لیتا، یہ اللہ کو بڑا ماننا تھا۔ لیکن ظالم اللہ کو اپنے برابر بھی تو مانتا تو کچھ تازے کچھ باسی اس کو، کچھ تازے کچھ باسی خود کھا لیتا، یہ برابر ماننا تھا۔ لیکن ظالم بڑا ماننے کا دعویٰ کرنے والے ظالم، تو نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں، اپنے سے کمتر سمجھا، سڑی ہوئی دال اللہ کے نام پر، سوکھی روٹی اللہ کے نام پر دے رہا ہے، اور پھر بھی دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اللہ کو میں اپنے سے بڑا مانتا ہوں، اللہ کی محبت بہت بڑی ہے، میں بہت بڑا مانتا ہوں۔ ظالم سن لے، زبان سے کہنے سے اور دل کے ماننے سے بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے اے میرے عزیز ساتھیو، اپنی زبان اور عمل میں اتفاق کرو، اتحاد کرو، اور ایسا نہ ہو کہ کل قیامت پہ ہم منافقوں کی جماعت میں کھڑا کیے جائیں، اس لیے کہ ہم کہتے کچھ اور تھے، کرتے اور کچھ تھے، ہمارا ظاہر تو کچھ اور تھا، ہمارا باطن تو کچھ اور تھا، یہ ہم اس انداز میں نہ جائیں۔ اور یہ عالم وہ اس ایک خانقاہ، اس ایک عالم نہیں ہے، آج میری پوری قوم کا یہ عالم ہے۔ آپ دیکھو جب کبھی ضرورت دین پڑے گی تو ہمارا انداز بالکل بدل جاتا ہے، ایسا لگتا ہم سے زیادہ غریب کوئی قوم ہی نہیں ہے، لیکن جب دنیا کے تمام لوازمات خرافات کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا انداز دیکھو، لگتا ہے گاؤں میں ہم سے بڑا زمیندار ہے کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ہی آدمی کوئی نہیں ہے۔ اس انداز اللہ کے نبی کی ایک حدیث پاک بتا کے آپ کو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے لوگو، اگر اللہ تمہیں خوشی کے دن آئے میسر فرمائے، اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے، ان نعمتوں پر جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے، اور اللہ جب آپ کے دن میں آپ کے زندگی میں پریشانی حائل فرما دے، پریشانی کے دن آپ کو عطا کر دے، تو اس دن میں اگر آہو بکا کوئی کرتا ہے اور شکایتیں کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی بہت ناراض ہوتا ہے اور لعنت فرماتا ہے۔ اور جان لو اگر اللہ کی لعنت کسی بندے مومن پر پڑ گئی تو پھر اس پر ہی نہیں، اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں لعنتی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کی لعنت پھر پیر صاحب تھوڑی کاٹ سکیں گے، پھر پیر صاحب کے ہاتھ چومنے سے تھوڑی کٹے گا، پھر پیر صاحب کے پیر دبانے سے تھوڑی سکے گا، عالم صاحب کو سلام کرنے سے تھوڑی کٹے گا، اس لیے کہ اللہ جس پر لعنت فرما دے، اللہ جس پر لعنت فرما دے اس کی نسلیں لعنتی ہو جاتی ہیں۔ اور وہ لعنت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ سمجھ لو، وہ دن خوشی کا، آپ کے دن میں آپ کے بیٹے کی شادی کا دن آ گیا، یہ شادی کا دن آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ جس بچے کو آپ نے پالا بچپن سے پیدا ہوا
پالا بڑا کیا، دل میں ارمان تھے شادی کریں گے، خوشی کا اظہار ہوگا، احباب کو بلائیں گے، دعوتیں کریں گے، بڑی مشرت ہوگی، بہو گھر میں آئے گی، یہ خوشی کا دن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ میسر کہاں سے آیا؟ اللہ کی عطا پر آیا ہے۔ اس خوشی کے دن کو آپ اللہ کی نافرمانی میں ڈی جے بجا کر کے، آتش بازیاں کر کے، خرافات کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اور آپ پر لعنت فرماتا ہے۔ اس لعنت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہو آنے کے بعد آپ کے گھر کی خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں ایک پریشانی کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، مصیبتیں، بہو اپنی طرف پریشان، ساس اپنی طرف پریشان، سسر اپنی طرف پریشان، بہنیں اپنی طرف پریشان، بیٹیاں اپنی طرف پریشان۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ اسلامک کیریکٹر وصولوں کو چھوڑ کر کے اپنی من مرضی کر رہے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم من مرضی کر سکتی ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اسلام نے ہر طریقہ کار بتایا ہے۔ آپ کے مذہب میں شکر کریں کہ ہر زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کی رہنمائی کی ہے، ہر موڑ پہ رہنمائی کی ہے۔ کسی بھی مذہب سے آپ پوچھ لیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، قسم اللہ کی نہیں بتا پائے گا کہ ہمارے مذہب میں ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے۔ لیکن آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، آپ کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی آپ اپنے مذہب کے ذریعے سے بتا سکیں گے میرا مذہب یہ بتا رہا ہے، میرا مذہب یہ کہہ رہا ہے، میرے مذہب کا طریقہ کار یہ ہے۔ اس لیے خدا کا شکر کرتے ہوئے اور آج کا اس وقت میں جس سے اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا جتنے بھی ہمارے یہ بچے فارغ ہوئے ہیں، جس شعبے میں فارغ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس علم میں برکت عطا فرمائے اور رحمت نازل فرمائے۔ اس عمل پہ جو انہوں نے پڑھا ہے اللہ اس علم پر انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عمل کی توفیق اللہ کی جانب سے انہیں حاصل ہو اللہ اس میں خلوص کی نعمتیں عطا فرما دے، خلوص عطا فرما دے، اور خلوص کے ساتھ جو عمل ہو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ اس مدرسے کے لیے جنہوں نے اتنے اسلامی سپاہی، اسلامی رہنما اس قوم کو دے دیے ہیں، اس مذہب کی طرف بھی اپنے نگاہ محبت ڈالا کیجئے، اس مدرسے کی طرف بھی اپنے نگاہ محبت ڈالا کیجئے، اس مدرسے کو بھی اور پروقار بنانے کی کوشش کیجئے اور بلند کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے کہ دنیا آج مدرسوں پر نگاہیں ٹیڑھی کر رہی ہیں، لیکن اے غلام مصطفیٰ، نبی کے غلاموں سے جان لو، ایک بات جان لو، قسم میرے رب کی، چاہے اسلام کی کوئی کتنی بھی دشمنی کرے، اسلام کو کتنا بھی کوئی مٹانے کی کوشش کرے، ایک دن ایسا ہوگا کہ پوری دنیا اسلام کے جھنڈے کے سائے میں ہوگی، پوری دنیا کو اسلام قبول کرنا ہوگا، پوری دنیا کو اسلام ماننا ہوگا۔ اس لیے کہ آج اسلام کو مانتے تو نہیں، اسلام پر ایمان تو نہیں ہے، لیکن صاحب جو طریقہ کار، جو ہر اچھے قانون بنائے جاتے ہیں، جو اچھے نیم بنائے جاتے ہیں، جو اچھے نیکیوں کے راستے دیے جاتے ہیں، ان کو اگر کہیں سے آپ دیکھو گے تو اسلام نے پہلے انہیں کہا، آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ ہے نا صاحب، بڑا شکر ہے پردھان منتری مودی جی کا کہ انہوں نے ہمارے نبی کو اس نعرے کو زندہ کر دیا، جس نعرے کو نبی نے اس وقت دیا تھا جب بیٹیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ بیٹیاں زندہ گاڑنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، تو بیٹی تو بچانے کے لیے ہے، اس لیے کہ رحمت ہے، ان کو بچاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کو بڑھاؤ اور عزت کے ساتھ ان کی شادیاں کر دو، اللہ تمہیں جنت میں تمہارا داخلہ فرما جائے گا۔ میرے نبی کا وہ فرمان آج فالو ہو رہا ہے۔ اگر کوئی راشن دے رہا 5 کلو اور یہ کہہ رہا کہ ہمارا قانون ہے، ارے صاحب بھول گئے، پڑھو اسلام کی ہسٹری، فاروق اعظم سے پہلے دنیا میں کسی نے غریبوں کو راشن نہیں بانٹا تھا، فاروق اعظم نے راشن بانٹا تھا۔ آج وہ راشن یعنی دنیا کا کوئی بھی نیک کام جب کوئی بھی حکومت کرے گی تو یہ دیکھ لے گی اس کی شروعات سب سے پہلے اسلام نے کر دی ہے، اس کی شروعات سب سے پہلے اسلام نے کر دی ہے۔ اس لیے اسلام تو انڈائریکٹلی سب کو پسند ہے، ہر قوم کو پسند ہے اسلام۔ عیسائی کے ہاں جا دیکھ لو، مسلمان سے دشمنی کرے گا، اسلام کا فالوور ہوگا۔ یہودی کو جا کے دیکھ لو، اسلام کی دشمنی بھی کرتا ہے لیکن اسلام کا فالوور ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے۔ دنیا کی ہر قومیں، تو ایک دن وہ آئے گا جب دنیا اوب جائے گی نفرتوں سے، دنیا اوب جائے گی
فرقہ پرستی سے دنیا اوب جائے گی نفرت کرنے سے، تو پھر ایک دن وہ آئے گا اسلام کے فالور، وہ سچے فالور جو رسول اللہ کے سچے سپاہی ہوں گے، دین کے سچے سپاہی ہوں گے، جب وہ سامنے آئیں گے تو صاحب ان کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوں گے۔ جانتے ہو کیسے؟ حضرت صدیق اکبر نے ایک مرتبہ میرے آقا کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضری کی اور کہا عائشہ تم میری بیٹی ہو لیکن میرے نبی کی زوجہ ہو، میں نے اپنے نبی کی زندگی کو بڑے غور سے دیکھا سمجھا اور اس کے بعد وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میرے نبی کرتے تھے، لیکن شاید کوئی گوشہ مجھ سے چھٹ رہا ہوگا، اب تمہیں میری رہنمائی کر دو، اس لیے تم تو بیوی تھی نا، تم زوجہ تھی، تم زیادہ باریکی سے میرے نبی کی زندگی کو دیکھا ہوگا، ایسا بتاؤ کچھ ایسا مجھ سے چھٹ رہا ہے کہ جو نبی کرتے تھے میں نہیں کر رہا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ابا حضور آپ تو بڑی باریکی کے ساتھ میرے نبی کی محبت میں رہ کر کے ان کے زندگی کو دن رات کو دیکھا ہے، لیکن ایک کام آپ بڑے پوشیدہ سے میرے نبی کا جو ہوتا تھا وہ میں آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ میرے نبی فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے عائشہ جلدی سے روٹی تیار کرو، عائشہ جلدی سے روٹی تیار کرو۔ میں نبی کی فرمان حکم کے مطابق جلدی جلدی روٹی بناتی، روٹی بنتی ادھر حضور اپنے ہاتھوں سے روٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں توڑنا شروع کرتے تھے، جو بھی مشروب ہوتا، جو بھی سالن ہوتا، دودھ ہوتا، اس میں پیالے میں جلدی روٹی ڈال کے اسے نرم فرماتے اور پیالے کو لے کر کے میرے آقا اس وادی کی طرف چلے جاتے، اس پہاڑی کی طرف چلے جاتے۔ اے ابا اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہاں جا کے کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تیرا شکر ہے، کل فجر کے بعد میں آؤں گا، میں بھی اسی طرح تجھ سے کہوں گا جیسے میرے نبی کہتے تھے اور تو اسی طرح کرنا جیسے میرے نبی کی زندگی میں تو کرتی تھی۔ فجر کی نماز بعد صدیق اکبر آئے اور کہا عائشہ جلدی سے روٹی پکاؤ، روٹی پکاؤ، روٹی تیار کرو۔ عائشہ نے جلدی سے روٹی تازی تیار کی۔ حضرت ابوبکر ویسے ہی توڑنے لگے جیسے نبی توڑتے تھے، جیسے عائشہ نے بتایا تھا، توڑنے لگے، توڑ کے پیالے میں رکھا، پیالے میں لے کر کے چل دیے، وادی کی طرف چل دیے۔ اب چلتے جا رہے ہیں صاحب، چلتے جا رہے ہیں، حضور کہاں جاتے تھے کسی کو پتہ نہیں، چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات میرے ایمان و ایزان سے کہہ رہا ہوں، ایقان سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کو نبی کے کہاں جاتے تھے، کدھر جاتے تھے، یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، نبی کی خوشبو ہی بتا دیتی کہ نبی ادھر جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سونگتے 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 وہی جانب راستہ سیدھا پکڑ لیا۔ جب قریب ایک غار کے پہنچے تو وہاں سے بڑی تیز آواز آ رہی، محمد کہاں ہو، محمد کہاں ہو، محمد میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، تم کہاں رہ گئے؟ وہ قدموں کی جو آہٹ اور چاپ مل رہی تھی اس غار میں رہنے والے کو، اس کی وجہ سے وہ تڑپ کے چلا رہا تھا جلدی آؤ میرا دم ٹوٹنے والا ہے، محمد تم کہاں رہ گئے تھے؟ تمہیں میری فکر نہیں ہے، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، 3 دن ہو گئے تم نے میری فکر نہیں کی۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ میرے نبی یہیں آتے تھے، میرے نبی یہیں آتے تھے، فوراً پہنچے، جا کے دیکھا غار میں ایک بڑھیا ہے جو ہر اعضائے جسم سے معذور ہے، چل نہیں سکتی، ڈل نہیں سکتی، ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، وہ بیٹھی ہے۔ اس نے کہا لاؤ جلدی محمد مجھے کھانا کھلاؤ، میں بہت بھوکی ہوں، 3 دن کہاں رہ گئے تھے، 3 دن میری فکر نہیں کی، معلوم ہے نا تو تیرے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں، مجھے کوئی کھلانے والا نہیں، پھر بھی اتنی لاپرواہی۔ وہ بڑھیا چیخ رہی تھی، وہ خاتون چیخ رہی تھی اور میرے نبی کو ڈانٹ رہی تھی کہ کیوں نہیں جلدی کیا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن دیکھا کہ اسے میرے آقا کھانا کھلاتے تھے۔ صدیق اکبر نے لقمہ لیا اور لقمہ جیسے ہی اس کے منہ میں لگایا، اس بوڑھی نے ہاتھ کو جھٹکا اور کہا وہ آنے والے تو محمد نہیں ہے، تو محمد نہیں ہے، بتا تو کون ہے؟ میرا جانتا ہے محمد کیسے کھلاتے تھے مجھ کو، محمد لقمے کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے، چباتے تھے، نرم کرنے کے بعد اپنی زبان سے میری زبان میں ڈال دیا کرتے تھے، میں اسے نگل جاتی تھی، اور تو اس طرح ٹھوس رہا ہے، اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے میں سمجھ گئی کہ تو وہ نہیں ہے جو محمد نہیں ہے۔ محمد کا انداز ہی نرالا تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہاں ماہی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت رحلت فرما گئے، اس دنیا دار فانی کو چھوڑ گئے، 3 دن ہو گئے، تیسرے دن میں نے پتہ لگا کہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے کہا کہ ابو بکر، اے میرے محمد کے ساتھی ابو بکر سن لے، میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودن ہوں، یہودن، اور محمد آج تک میری خدمت کرتے رہے اور بغیر عذر کے،
بغیر کسی لالچ کے میری خدمت کرتے رہے، اور میں ان کے اس انداز سے سمجھ گئی تھی کہ یہ کام کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، یہ کام کسی رسول کا ہو سکتا ہے، لیکن محمد نے مجھے نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں، محمد نے نہیں بتایا کہ میں رسول ہوں۔ لیکن اب وہ چلے گئے، میرا محسن چلا گیا، تو اب اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا؟ بس جاتے جاتے ابو بکر تجھے گواہ بنا رہی ہوں کہ جس محسن کے زندگی میں اس کا کلمہ نہ پڑھ سکی بظاہر اس کے سامنے، آج تجھے گواہ بنا کر میں صدق دل سے کلمہ توحید پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا کہہ کر وہ خاتون دم توڑ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اسے کہا نہیں گیا تھا کہ میں نبی ہوں کلمہ پڑھو، کہ ہم بتائیں ہم پیر صاحب ہیں، صاحب ہماری بات مانو، ہم مولانا صاحب ہماری بات مانو۔ نہ صاحب، نبی نے نہیں فرمایا، نبی کے کردار نے اس بڑھیا کو یہودن کے دل کو بدل کر کے پرنور کر دیا تھا۔ وہ کردار اپناؤ، وہ کردار اپناؤ کہ تمہیں دیکھنے کے بعد تمہیں کہنا نہ پڑے کہ اسلام کی طرف آؤ، بلکہ لوگ دیکھ کے کہہ دیں کہ مسئلہ اسلام کا کردار بہت اچھا ہے، اسلام کے وصول بہت اچھے ہیں، اسلام کی شان بڑی پرعظمت ہے۔ یہ دیکھ کے ہمارے کاموں کو دیکھ کہہ دے۔ ہم دکا یہ بھی نہیں ہے کہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام پھیلائیں، قاری صاحب کی ذمہ داری اسلام پھیلائیں، امام کی ذمہ داری اسلام کا پورا بوجھ اٹھائے، یہ بھی نہیں ہے۔ آپ جا کر کے کیرلا کے علاقے میں دیکھ لیجئے گا، وہاں کوئی مبلغ نہیں گیا، وہاں کوئی صحابہ اکرام تبلیغ کی غرض سے نہیں آئے، صرف تجارت کرنے والوں کے ذریعے سے اسلام کیرلا میں پہنچا تھا۔ وہاں کے تجارت کرنے والوں کا انداز دیکھ کر کے لوگ پوچھتے کہ بھائی تمہارا تو انداز نرالا ہے، تم تو بڑی ایمانداری دیانتداری سے کرتے ہو تجارت، تم نے ذرا بھی فراڈ دھوکہ نہیں ہے، مکاریاں نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارا نبی اور ہمارا دین بتا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے کام کرو، لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے تجارت کرو، اس لیے کہ ایماندار تجارت کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور ہمارے ہر معاملات کا نگہبان تم دیکھ رہے ہو۔ اگر ہم اپنا خراب سامان ملا کر مکسچر کر کے تمہیں دے دیں گے تو تم تو نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو جب یہ نیا فلسفہ دکھائی دیا تو بڑے متعجب ہو گئے، یہ کون سے لوگ ہیں پاگل لوگ دنیا میں کہ اپنا نقصان چاہتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ بادشاہ تک یہ خبر پہنچی، بادشاہ نے بلا کر جب ان سے وہاں کے راجہ نے بلا کے پوچھا کہ آخر یہ تمہارا انداز کیسا ہے، کس نے سکھائے، کس نے بتایا ہمارا مذہب اسلام نے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے۔ تو اس بادشاہ نے کہا آج سے آپ کو جھگو جھوپڑی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ شاہی مہمان بن کر کے رہو گے، اور یہ ہم میرے شاہی مہمان خانے میں تمہارے ضیافت ہوگی، کھانے کا انتظام ہوگا۔ شاہی مہمان بن کر جب رہے اور وہیں پہ اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ کسی کو نہیں پڑھایا کلمہ، بلکہ لوگ ان کے کردار کو دیکھ دیکھ کر کے ان سے کہتے ہمیں بھی سکھا دو نا، ہمیں بھی بتا دو نا، اپنے مذہب کی باتیں ہمیں بھی سکھا دو، اپنے مذہب کا طریقہ ہمیں بھی سکھاؤ۔ لوگ سیکھ کر کے سب سے پہلے ہندوستان میں تاجروں کے ذریعے سے کیرلا کے علاقے میں اسلام پہنچا ہے۔ اس لیے میرے لوگوں، تم دکانداری کر رہے ہو نا، تمہاری دکانداری کے ذریعے سے اسلام لوگوں تک پہنچنا ہے۔ تم اگر نوکری کر رہے ہو نا، تمہاری نوکری کے ذریعے سے، تمہارے اس ورک کے ذریعے سے اسلام لوگوں تک پہنچنا ہے۔ تم کھیتی باڑی کر رہے ہو نا، کھیتی باڑی کے طرز انداز سے تمہارا اسلام دوسروں تک پہنچنا ہے۔ تم اگر طالب علمی کی دور میں ہو، تمہارا طالب علمی کی دور کا تمہارا بہترین کیریکٹر دیکھ کر کے کہ تم چلتے ہو تو نگاہیں جھکی رہتی ہیں، تم ادھر ادھر جھانکتے نہیں ہو، زبان سے خرافات نہیں بکتے ہو، فحش باتیں نہیں کرتے ہو۔ جب لوگ دیکھیں گے تو تمہیں آئیڈیل اپنے بچوں کو بنائیں گے، فلاں کو دیکھ، اس کی زندگی کو اپنا لے۔ تو اس طریقے سے اسلام لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے۔ بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، سبحان مولا کریمہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے وصولوں پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اسلام کے دامن میں ہماری اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پوری زندگی اسلام کے سائے میں ہماری گزرے، اور آخرت ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین ثم آمین وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ۔